اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں عثمانی یا نیلی یا پیلی شرٹ لگا کر، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پیر خانے گمرائی کے اڈے ہیں اور سندرانی فلانا ٹمکانا یہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں ان کو پرانی جو تاریخ ہے ان ڈیروں کی وہ پہلے ضرور پڑھ لینی چاہیے اور پھر اس پر گفتگو کرنی چاہیے۔ ناجائز یا سنی سنائی یا اپنی طرف سے بنا کر اس چیز کو پیش کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور کسی کو گمراہ کہنا یا شرک والا کہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ برے صغیر پاک و ہند میں ہندو اور یہ جتنے بھی بدھ مذہب ہیں ان کی آبادی زیادہ تھی اور مسلمانوں کی آبادی بہت کم تھی اور نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور جس وقت پاکستان اور ہندوستان الگ ہوئے تو اس وقت بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی آبادی تھی اور انڈیا کی کتنی آبادی تھی۔ یہ آپ ضرور جائزہ لے سکتے ہیں اور اس بات سے سمجھ آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کم تھی۔ یہ سن 1900 کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے چلے جائیں 18 کی، 17 کی، 16 کی، 15 کی، 12 کی، 14 کی یا 13 کی، یہ یہاں بہت ہی کم آبادی تھی۔ مسلمان بہت غریب تھے اور یہ بدھ مذہب امیر تھے۔ تو یہ جو ہمارے خطہ پٹھوار یعنی برے صغیر پاک و ہند میں یہ جو بزرگ آئے، اور بغداد میں بہت بڑا مکتب تھا، ابھی بھی ہے، جہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی، اور بہت بہت بڑے بزرگ نامور بزرگوں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ یہی ایک نظریہ تھا مسلمانوں کے پاس علم سیکھنے کا، اور کوئی نظریہ نہیں تھا۔ سکول علم میں بہت ہی کم پڑھے لکھے ہوئے مسلمان تھے۔ تو یہ اس مکتب کی یہ شاخیں ہیں۔ مسلمان تجارت کرتے تھے تو انہوں نے سوچا کہ پہلے رستے میں پانی رکھا کرتے تھے، لوگ آتے تھے پیتے تھے۔ یہ 1900 میں بھی چیز شامل رہے۔ مٹکے قبر کے پاس یا قبرستان کے پاس یا مسجد کے پاس لوگ پانی کے بھر دیتے تھے اور مسافر آتے تھے اور پیتے تھے۔ یہ میں حقیقی سچی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی ملوث والی بات نہیں ہے، جھوٹی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو مکتب بنے، درس بنے، یہ اس لیے بنے تھے کہ ایک تو جو غریب، بیوہ، مسکین، یتیم، میٹر ہیں وہ ان درسوں میں آ جاتے تھے اور تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اور روٹی کا نظریہ بھی ان کا بنا رہتا تھا، کھا پی بھی لیتے تھے۔ اور بھی کئی مسکین لوگ آ جاتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ یہ صرف سلسلہ مسلمانوں کے پاس تھا، انگریزوں کے پاس نہیں تھا، یہودیوں کے پاس نہیں تھا، ہندوؤں کے پاس نہیں تھا، سکھوں کے پاس نہیں تھا، کسی کے بھی پاس نہیں تھا۔ یہ صرف ایک مسلمانوں کے پاس یہ ایک ایسی تنظیم تھی جس نے مسلمانوں کو بہت بڑا سہارا دیا، بہت بڑا سہارا دیا۔ تو یہ نظام چلتا رہا۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ اس میں زیادہ ترقی کی جائے۔ لوگ فنڈ دیتے تھے، جو تھوڑے امیر تھے وہ فنڈ دیتے تھے۔ اس فنڈ سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا جنگیں تو رہتی تھی، مسلمانوں کو مار بھی دیتے تھے، تو نالے اس میں روٹی پانی کھاتے تھے، نالے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ انہوں نے خود یہ سلسلہ شروع کیا
انہوں نے یہ خود سلسلہ شروع کیا کھانے پینے والا۔ یہ فی سبیل اللہ درس تھے، مکتب تھے، پیر خانے تھے، لنگر پکتے تھے، لوگ جا کر کھا لیتے تھے، غریبی کے وقت تھے۔ آج جب مسلمانوں کو تھوڑی سی ہوا لگی، یعنی کہ غیر مسلمانوں سے ملنا جلنا انہوں نے شروع کر دیا، تو انہوں نے پھر دین کو دنیا بنا لیا اور دنیا کو مقصد بنا لیا۔ اصل میں یہ ساری بات ہے۔ ان کو پھر ہوش آیا کہ مار مکان تو بنانے چاہیے، جداتیں بنانے چاہیے، تھندار بننا چاہیے، بیٹھ کے کھانا چاہیے، کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم پیچھے ہو گئے، انا کی وجہ سے، غرض کی وجہ سے، پوچا پاچی کی وجہ سے، ایک دوسرے کی خوشامد کرنا، سچی بات کہنی ہم نے چھوڑ دی۔ یا ہم سب کا ذکر نہیں کر رہے، اکثر کا ذکر کر رہے ہیں جو اس چیز میں ملوث ہے۔ جب ہم نے سچ کو سچ کہنا چھوڑ دیا اور جھوٹ کو سپورٹ کرنی شروع کر دی، سچ کی حمایت ہم نے چھوڑ دی، تو اس لیے ہم پیچھے ہو گئے۔ پھر ہم جھوٹ بولنا بھی شروع ہو گئے، ہر کام میں ہم ملوث ہو گئے۔ ہمیں جب دنیا کی آ لگی تو پھر ہم نے خرابہ شروع کر دیا۔ اس میں پیروں کا کوئی قصور نہیں۔ یہ جو گدی نشین بنے ہوئے یہ خود بنے ہوئے ہیں، ان کی کوئی آل اولاد نہیں بچی، سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سخی سلطان بہو، اجمیر شریف والے، سیون شریف والے، جہاں کہیں بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کی کوئی خاندان نسل نہیں ہے، ختم ہو گئے۔ یہ آگے خود کھانے پینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ پہلے شرکیہ کام نہیں تھا، اب شرک کرنا شروع ہو گئے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ آپ دیکھ نہیں لیتے کہ ہمارے جو علم والے لوگ ہیں ان کی کتنی اچھی گفتگو ہے، ان میں کتنا اخلاق ہے، ان میں کتنی تہذیب ہے۔ یہاں ہم سب کا ذکر نہیں کر رہے، اکثر کا ذکر کر رہے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ ہم گفتگو کرتے ہیں تو توہین کرتے ہیں۔ ہر وہ عیب ہم نے اپنے اندر سما لیا جس سے پہلے مسلمان نفرت کرتے تھے، وہ ہر کام کو ہم نے پکڑ لیا جس سے پہلے مسلمان نفرت کرتے تھے۔ اکثر ہم دیکھ لیں نماز پڑھنی چھوڑ دی، زکوٰۃ دینی چھوڑ دی، روزے رکھنے چھوڑ دیے۔ یہ تو ہمارا حال ہو گیا ہے۔ بزرگان دین ولی اللہ کی توہین کرنا ہم نے اپنا شیوا بنا لیا۔ انہوں نے تھوڑے کہا تھا کہ آپ گدی نشین بنیں اور ادھر ناچ گانا شروع کریں اور ٹول ٹمکے شروع کریں، انہوں نے تو نہیں کہا، یہ ہم نے خود کر لیا۔ ڈالیاں نکالیں، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں۔ یہ ولی اللہ ہیں، انہوں نے کوئی مکان نہیں بنائے، کوئی زمینیں نہیں بنائی، کوئی جداتیں نہیں بنائی، کوئی شرکیہ کام نہیں کیے، یہ ہم نے خود کیے ہیں۔ اور سونپ ہم ولی اللہ پر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے دوست سے انہوں نے ساری زندگی دین کے لیے کام کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا بول بالا کیا۔ تھوڑی سی میری عاجزانہ پیشکش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ولی اللہ کی توہین نہ کریں، مہربانی کر کے۔ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو برا بھلا کہیں، پیروں کو برا بھلا نہ کہیں۔ انہوں نے کوئی نہیں کسی کو کہا کہ تسی یہ کرو یا وہ کرو، یہ ہم خود کر رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، پیر شرکیہ کام کرتے ہیں یا وہاں شرک ہو رہی ہے، تو جو ہمارے پیارے علماء مسجدوں میں گالی نکال رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگوں کی توہین کر رہے ہیں، کیا یہ پیروں نے کہا کہ ایسا کرو؟ پیروں نے کہا مسلک بناؤ؟ پیروں نے کہا فرقہ بازی کرو؟ کس نے کہا؟ یہ بھی ذرا بات واضح کرو۔ ہمیں تو اللہ نے دین اسلام دیا تھا، ہم مسلمان ہیں۔ ہم سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے آپ کون سے مسلک سے آپ کا تعلق ہے، تو ہم کیا بتاتے ہیں
یہ پیروں نے نہیں کہا، بڑے بزرگوں نے نہیں کہا، اہل حدیث میں بھی بڑے پائے کے علماء گزرے ہیں، دیوبند میں بھی بڑے پائے کے علماء گزرے ہیں، حنفی میں بھی بڑے پائے کے علماء گزرے ہیں، اہل سنت والجماعت میں بھی بڑے بڑے علماء مجدد علماء گزرے ہیں۔ کسی ایک نے بھی کہا کہ لوگوں کی توہین کرو، کسی بزرگ نے بھی کہا، یہ ہم نے خود کر لیا ہے، اپنی انا بنا لی ہے۔ کبھی ہم دیوبند کے مگر ہو جاتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، کبھی ہم اہل حدیث کے مگر ہو جاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، کبھی ہم حنفیوں کے مگر ہو جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کبھی ہم اہل سنت والجماعت کے مگر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا لیول ہو گیا، کیونکہ ہم پیسہ پوجا کرنا شروع کر دیا ہے، پیسہ گٹھا کرنا شروع کر دیا ہے، بلڈنگیں بنانی شروع کر دی ہیں۔ بزرگوں نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ آپ ایسا کام کریں۔ ہم ایک دوسرے کو گالی، فساد، لڑائی جھگڑے، نفرتاں یہ ہم خود کر رہے ہیں، اور تھوپ ہم ولیوں پر رہے ہیں، بزرگان دین پر تھوپ رہے ہیں۔ یہ کسی نے بھی اب اس صدی میں حال میں سن 2023 میں دیکھ لیں، جو اعلیٰ درجے کے علماء ہیں، علم والے ہیں، انہوں نے بھی کبھی کسی کی توہین کی نہیں کرتے، کبھی بھی کسی فرقے کو برا بھلا کہا نہیں کہتے۔ یہ جو ہم میرے جیسے کم عقل 6 صورتوں کے مالک ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو ڈکنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، تمام مسلک والوں کو روکنا چاہیے کہ ایسی بات آپ نہ کریں۔ جو پائے کے علماء ہیں ہمارے حال میں جو زندہ ہیں، جو اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کی، بہترین مفتی عالم کاری ہیں، انہوں نے بھی کبھی کسی کی توہین کی نہیں کرتے۔ یہ میرے جیسے چھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کام کو بہت جایا ہوا ہے، ان کو روکنا چاہیے۔ جب یہ رک جائیں گے تو سارے کام رک جائیں گے۔ جس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ کوئی کہتا ہے کہ تو شرک کرتا ہے، تو آگے سے وہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تو جو کہتا ہے کہ یار تو شرک کرتا ہے وہ جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں کے آگے بیان کریں، درباراں، پیر خانوں، دوسرے تیسرے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے یہی پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کی، کیوں نہیں لوگوں کو حکم دیا، کیوں نہیں لوگوں کو بتایا، کیوں نہیں لوگوں کو سمجھایا۔ یہ اور پیار سے، زبردستی نہیں، پیار سے۔ یہ مخلوق اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ حساب کتاب لینے والا اللہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اللہ کا راستہ لوگوں کو بتاؤ، دین کی لوگوں کو باتیں بتاؤ، سمجھاؤ، لکھاؤ، پڑھاؤ۔ کوئی سمجھ جائے تو اس کی مرضی، جو نہ سمجھے بس اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ سارا وہ مسئلہ ہے جس کو آج ہم نے وسعت سے بیان فرمایا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، اور سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاںا یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔